بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِي مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ وَلَا عَكْسَ وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر سورہ شرح تہذیب کا صفحہ نمبر 80، 81، 82۔ اس پر میں نے علامہ تفتزانی کی جو عبارت پڑھی ہے شرح تہذیب کی، اس کی تشریح آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ چونکہ نیچے شرح کو ملا کے اس کی ساری چیزوں کو بالاستیعاب جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کے لیے یہ چیزیں شاید اکیڈمی کے احباب کے لیے سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بجائے طوالت کے، لمبی چوڑی بحثوں کے، اس سبق سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا مختصر سے انداز میں اصل بات کو، مضمون کو سمجھا لیا جائے بس۔ تو یاد رکھیں، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ فصل کی بات ہو گئی نا پچھلے سبق میں، جنس، نوع، فصل کی بات ہو چکی، اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس فصل کی نسبت کی جائے، وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ، اس کی طرف جس کو وہ جدا کر رہا ہے، فَمُقَوِّمٌ، تو یہ فصل اس کے لیے مقوم بنے گا۔ مثلا ناطق کو لے لیں، ناطق کی نسبت کی جائے ایسے کی طرف جس کو وہ جدا کر رہا ہے، تو ناطق کس کو جدا کر رہا ہے؟ انسان کو۔ تو ناطق انسان کی طرف جب اس کو نسبت دیں گے ناطق کو، تو یہ ناطق انسان کے لیے مقوم بنے گا، یعنی تقویت دینے والا بنے گا، اس کی ماہیت، حقیقت بنے گا۔ اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ حیوان اور ناطق ہے نا، تو یہ اس کا ایک جز ہوگا فصل، اور اس نوع کو، انسان کیا ہے؟ نوع، اس کو جدا کر رہا ہے حیوان جنس میں دیگر مشارکات سے۔ یہ بات پیچھے بھی ہو گئی۔ تو ہے ناطق کو جب ہم انسان کی طرف نسبت دیں گے تو اس کے لیے تقسیم کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو تقویت دینے والا ہوگا، کیونکہ انسان کے جتنے افراد دنیا میں ہیں وہی سارے افراد ناطق کے بھی ہیں، مقوم، تقویت دینے والے۔ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ، اور طرف اس کے اگر نسبت دیں گے کہ جس سے وہ جدا کرتا ہے، تو فَمُقَسِّمٌ، اس کو مقسم کہیں گے۔ مثلا اسی ناطق کو لے لیں، اس کی نسبت جب ہم حیوان کی طرف دیتے ہیں تو حیوان میں سے وہ مقسم بن کر تقسیم کرتا ہے۔ حیوان کی دو قسمیں بناتا ہے، حیوان کی ایک قسم وہ جو ناطق ہے اور ایک وہ جو غیر ناطق ہے۔ تو سمجھ آ گئی بات؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فصل ہے ناطق، اس کی نسبت جب ہم کرتے ہیں کس کی طرف جی؟ جنس کی طرف، یعنی حیوان کی طرف۔ تو حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے، حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق، تو فصل کی نسبت جب جنس کی طرف گئی تو مقسم بن گیا۔ اور فصل کی نسبت جب ہم اس کی نوع کی طرف کرتے ہیں، یعنی ناطق کی نسبت انسان کی طرف کرتے ہیں، تو اس کو تقسیم نہیں کرتا بلکہ مقوم اس کو مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ ہے عبارت کا اس لحاظ سے خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں مزید بات کو آگے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے پڑھا تھا کہ اجناس یہ اربعہ، سب سے بڑا جنس اوپر کون ہے؟ جوہر۔ اس سے نیچے چھوٹا کون ہے؟ جسم مطلق۔ اس کے نیچے کون ہے؟ جسم نامی۔ اس سے نیچے کون ہے؟ حیوان۔ حیوان آخری جنس ہے، اس کو جنس سافل کہتے ہیں۔ اور اوپر سب سے بڑی جو جنس ہے، جنس الاجناس ہے، وہ اس کو جوہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ اچھا، اب یہ جو حیوان سب سے چھوٹی جنس ہے، جنس سافل، اس سے نیچے جو ہے وہ نوع ہے، یعنی انسان لے لیں، گھوڑا، گدھا وغیرہ وہ لے لیں، اور ان کی پھر اپنی اپنی ماہیتیں ہیں۔ جس طرح انسان کی ماہیت فصل کیا ہے؟ فصل قریب ناطق ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ جو نیچے سے ہم اوپر جائیں، یعنی انسان سے اگر اوپر جائیں، تو انسان جب اوپر حیوان کی طرف اس کی نسبت دیں گے نیچے سے اوپر، تو یہ مقسم بنے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہم جب حیوان کی نسبت اوپر دیں گے نامی کی طرف، تو ظاہر بات ہے یہ حیوان کو جب اوپر نسبت دیں گے نامی کی طرف، تو نامی میں دو طرح کی چیزیں نکلیں گی۔ ایک وہ نامی کے افراد جو حیوان بھی ہیں، دوسرے وہ جو
نامی کے افراد جو حیوان نہیں ہیں، مثلا درخت. اسی طرح نامی کو اوپر مطلق کی طرف لے کے جائیں تو مطلق تو کوئی سا جسم، تو جو نمو اور نشو و نما پانے والا، بڑھنے والا جسم ہے وہ نامی میں چلا جائے گا، اور جو نہیں پانے والا جیسے پتھر وہ الگ ہو جائے گا. ایسے ہی مطلق کو اوپر لے کے جائیں جوہر کی طرف، تو ہر نیچے سے اوپر جانے والا تقسیم کرتا ہوا جا رہا ہے. لیکن جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں تو مقوم بنتا ہے، نیچے سے اوپر مقسم ہے، اوپر سے نیچے مقوم ہے. مثلا جوہر کو نیچے مطلق کی طرف لے کے آئیں تو مطلق کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ مطلق اس کا ایک حصہ ہے نا، ایک جز ہے، اس کو اور تقویت دیتا ہے. مطلق کو نیچے لے کے جسم نامی کی طرف آئیں تو جسم نامی کو تقسیم نہیں کرتا، اس کو اور تقویت دیتا ہے. ایسے ہی نامی کو جسے نیچے حیوان کی طرف لائیں تو حیوان کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ حیوان کو اور تقویت دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے، نیچے سے اوپر جائیں گے ان میں تو مقسم، اوپر سے نیچے آئیں گے تو مقوم. یہ میں نے 2 باتیں کر دیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اب اگر آپ حیوان اجناس میں دیکھیں تو اجناس میں سب سے اوپر جو جنس عالی ہے وہ جوہر ہے، اور سب سے نیچے جو جنس سافل ہے وہ کون ہے؟ حیوان ہے. درمیان کی آپ متوسط شمار کر لیں. یہ باتیں اپنے پیچھے بھی پڑھی ہیں. انواع کی ترتیب سے لے کے جائیں تو انواع میں سب سے نیچے جو نوع ہے آخری درجے کی وہ انسان ہے، اور سب سے اوپر جو نوع عالی اگر بنا سکتے ہیں نوع اضافی کے طور پر تو وہ جس میں مطلق ہے. مطلق اس لیے آخری ہے کہ نوع اضافی ہوا نا جو ما تحت العام ہو، اخذ تحت العام ہو، تو وہ مطلق تو ہو سکتا ہے کہ وہ کے اوپر عام بیٹھا ہے کون؟ جوہر. لیکن جوہر کے اوپر تو کچھ نہیں ہے نا، تو اس کو ہم کیسے نوع اضافی بنائیں؟ تو نوع اضافی عالی جو ہے وہ جا کے بات ختم ہو جائے گی جس میں مطلق پر، لیکن جنس میں اس پر ختم نہیں ہوتی، جنس میں اوپر جوہر پر جاتی ہے. جنس عالی، نوع عالی جو ہے وہ جس میں مطلق پر ختم ہو جاتا ہے، اور جنس سافل حیوان پر ختم ہو جاتا ہے، اور نوع حقیقی آخری درجے کی جو نوع ہے نوع سافل وہ انسان پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. 3 باتیں ہو گئی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ عالی کسے کہتے ہیں، سافل کسے کہتے ہیں. بات تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر ایک دوسرے انداز میں. عالی ہر وہ جنس یا نوع ہے جو دوسرے کے اوپر ہو، عالی ہے نا، اوپر ہو، خواہ اس کے اوپر کوئی اور ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی اور ہو یا نہ ہو. اچھا، اور سافل اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ جنس یا نوع جو دوسرے کے نیچے ہو، سافل ہے نا، نیچے ہو، خواہ اس کے اوپر کوئی اور ہو یا نہ ہو. اس میں بھی یہی بات ہو جائے گی. اچھا، اب ایک 5ویں بات کو سمجھیں. وہ یہ ایک ہی چیز عالی بھی ہو سکتی ہے، سافل بھی. مثلا جس میں نامی لے لیں، جس میں نامی کو جب ہم نیچے کی طرف حیوان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو یہ عالی ہو جاتی ہے جس میں نامی، اور جب ہم اس کی نسبت اوپر جس میں مطلق کے ساتھ دیتے ہیں تو مطلق اس کے اوپر بیٹھا ہے عالی، تو اس کے لحاظ سے یہ سافل ہو جاتی ہے جس میں نامی. ایک اگلی بات یہ سمجھیں پھر اب کہ ایک فصل قریب ہے، ایک فصل بعید ہے. فصل قریب جیسے انسان کے لیے ناطق ہے، اور فصل بعید جیسے حساس ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ ناطق کو لے لیں تو ناطق اگر اس کی نسبت دیں نا، اس فصل کی، ناطق کی، فصل قریب کی، نوع کی طرف جیسے انسان کی طرف، تو ابھی میں نے بتایا تھا یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ مقوم. لیکن اگر اس کو اوپر کی طرف نسبت دیں تو یہ مقوم نہیں بنے گا، یہ مقسم بنے گا. مثلا ناطق کو اوپر بیٹھا ہے حیوان، اس کی طرف نسبت دیں تو حیوان کی 2 قسمیں بنا کے رکھ دے گا، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق. اس کو یوں بھی سمجھیں، یہ تو ہم نے فصل قریب کی مثال دی. فصل بعید کی لے لیں، مثلا حساس جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اپنے حیوان کے لیے مقوم عالی ہے. مقوم عالی کیوں ہے؟ کہ حیوان کے اندر سارے حساسی ہوتے ہیں، اس میں جتنے اس کے افراد ہیں، غیر حس والا کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اب حیوان کے لیے مقوم عالی ہے حیوان حساس.
لیکن نیچے اچھا پھر نیچے آپ اگر انسان کی طرف جائیں، حیوان سے نیچے انسان، اس کے لیے بھی مقوم ہے، سافل کے لیے بھی مقوم ہے۔ تو مثلاً یہ جو حساس فصل بعید ہے، یہ حیوان کے لیے، جو حیوان عالی ہے، عالی اس لیے کہ انسان کے اوپر ہے، اس کے لیے مقوم ہے۔ تو عالی کا مقوم ہے تو نیچے، اس کے نیچے، حیوان کے نیچے انسان ہے اور وہ سافل ہے، اس کے لیے بھی مقوم ہے۔ تو حیوان کے لیے بھی مقوم ہوا حساس، اور حیوان کے نیچے، حیوان کیا ہو گیا عالی، اس کے نیچے کیا ہو گیا سافل، کون؟ انسان، اس کے لیے بھی کیا ہو گیا مقوم ہو گیا۔ تقسیم نہیں کر رہا، تقویت دے رہا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ حساس کو اگر مقسم ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو حساس حیوان سے اوپر جب ہم لے کے جائیں گے جسم نامی کی طرف تو اس کو تقسیم کرے گا۔ نامی میں وہ افراد جو حس رکھتے ہیں ان کو الگ کرے گا، جو حس نہیں رکھتے ان کو الگ کرے گا۔ تو حساس اوپر جو جسم نامی عالی ہے اس کے لیے وہ مقسم بن رہا ہے، مگر نیچے کے لیے یعنی حیوان کے لیے مقوم ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو حساس اوپر جسم نامی کے لیے مقوم ہے، لیکن نیچے حیوان کے لیے، اوپر جو حیوان نامی ہے، جسم نامی ہے، جسم نامی کے لیے حساس کیا ہے؟ مقسم ہے، اس کو تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ نامی میں سارے افراد حیثیت رکھنے والے تو نہیں ہیں جیسے درخت، لیکن نیچے جو حیوان ہے اس کے لیے مقسم نہیں ہے بلکہ مقوم ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا حساس مقسم اوپر کے اعتبار سے، مقوم نیچے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ناطق مقوم اپنے نوع کے لیے، لیکن مقسم ہے جنس کے اعتبار سے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ جدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔